عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور یہ سبق بھی تقریباً گرامر ہی کے متعلق ہے۔ اس میں ہم نے فاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھنا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو کام بھی ہو اس کرنے والے انسان کو فاعل کہا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے، یعنی جو لفظ بھی فاعلن کے وزن پر آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فاعل ہے۔ جیسے قاتل قتل کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، اس وزن پہ جو لفظ بھی آئے گا اس کا آپ نے معنی فاعل ہی کا کرنا ہے۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کے شروع کے اندر پیش والی میم ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو، شروع میں پیش والی میم اور آخر سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ بھی فاعل ہوگا۔ جیسے کہ متکبر تکبر کرنے والا اور مقرر تقریر کرنے والا، اسی وزن پر بہت زیادہ الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے، تو یہ جو ہے فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مفعول ہم پڑھتے ہیں۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، ایک کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور جس پر کام واقع ہوتا ہے، مثلا زید سیب کھا رہا ہے تو زید کھانے والا ہے، زید فاعل ہے، اور سیب جو ہے اس کو کھایا جا رہا ہے تو سیب جو ہے مفعول ہے۔ تو یہ مفعول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو۔ اس کی بھی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ پہلی نشانی تو اس کی یہ ہے کہ یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جو بھی مفعول کے وزن پر آئے گا وہ مفعول ہوگا۔ جیسے معلوم وہ چیز جو اس کا علم ہو گیا ہے، مشکور جس چیز کا شکر کیا گیا ہو، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو، تو یہ مفعول کے وزن پر جو بھی آئے گا وہ مفعول ہوگا۔ دوسرا یہی ہے کہ دوسری نشانی ہے کہ شروع میں میم پیش والی ہوگی اور آخر سے پہلے زبر ہوگی۔ اس میں اور اس میں فاعل اور مفعول میں فرق یہ ہے کہ دوسری نشانی کے اندر کہ یہاں پر آخر سے پہلے زیر ہوتی ہے، مفعول میں آخر سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ جیسے متکبرن بڑائی کیا ہوا، مصورن جس کی تصویر بنائی گئی ہو، تو اس کے فاعل اور مفعول میں صرف اس زبر اور پیش کا فرق، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ فاعل میں زیر آتی ہے اور مفعول کے اندر زبر آتی ہے۔ جیسے متکبرن اور مصورن، جس چیز کی تصویر بنائی گئی ہے اس کو مصور کہا جاتا ہے۔ جو تصویر بنانے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ مصور ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرر جو تقریر کی گئی ہے اور مقرر جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں، انشاءاللہ العزیز فاعل اور مفعول آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔